خدا کے ساتھ وابستگی کیسی ہو، اور جب تم خدا کے پاس آ جاؤ گے پھر دنیا تمہارے پاؤں کی ٹھوکر میں ہوتی ہے۔ بالکل۔ علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے جو خدا کا تصور ہے وہ بدل جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، یا ویسا ہی رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ علم انسان کو راستے دکھاتا ہے اور انسان کے راستے کھولتا ہے، اس کی نظر کو وسعت دیتا ہے، بے شک۔ اس کا کنسپٹ جو ہوتا ہے اس کو وسیع بناتا ہے۔ ممکن ہے کسی حد تک اس کا کنسپٹ انسان کا کسی حد تک ٹھیک ہو، لیکن صحیح نہج جو ہے علم سے انسان کے اس کنسپٹ کو حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کنسپٹ ہو، چاہے خدا کا اس کا ماننا ہو، دین کے احکام ہو، جو کچھ بھی ہو، علم اس کو وسعت دیتا ہے اور اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ نتیجتاً وہ خدا کو بہتر جانتا ہے، اس سے بڑھ کر جو اس نے جانا ہوتا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ قربت، دیکھیں معرفت ایک چیز ہے، قربت پھر حاصل کرنا وہ انسان کی اپنی حد ہے، بالکل۔ کس حد تک جائے گا اتنی قربت انسان کو حاصل ہوگی۔ میں معرفت حاصل کر سکتا ہوں لیکن ضروری نہیں ہے میں قربت حاصل کر سکوں۔ بے شک۔ معرفت ہے، مجھے شناخت ہے، مجھے پہچان ہے مجھے خدا کی، لیکن یہ کہ قربت کتنی حاصل کی ہے وہ میں خود جانتا ہوں۔ بالکل۔ وہ میرے اپنے اس رویے پر، اپنے کیے پر، اپنے اس پر منحصر ہے میں کتنی قربت حاصل کروں۔ کیا اس کے لیے گاڈ گفٹڈ ہونا ضروری ہے؟ گاڈ گفٹڈ قطعاً انسان کی اپنی کوشش یہ تو ضروری ہے، کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عنایت، توفیق وہ ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اگر توفیق نہ ہو، توفیق وہ کیسے کہ خدا کو معلوم ہو کہ آپ کو کچھ دینا چاہیے، کہ آپ کو کچھ عنایت ہونی چاہیے، یہ خدا کو معلوم ہو، وہ آپ کو ثابت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، خدا کے سامنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں تمہاری طرف ہوں، میں تمہارے لیے ہوں، میں تم سے وابستہ ہوں، میں تم سے چاہتا ہوں، میں تم سے مانگتا ہوں۔ یہ انسان یعنی یہ تصور، اصل میں تصور یہ ہے کہ میں نے خدا کو کتنا پہچانا ہے، بالکل، میں نے خدا کی کتنی شناخت حاصل کی ہے۔ ابتدا تو وہیں سے ہے نا، جہاں ہمارے دینی متون میں ہے ایک دعا آئی ہے جس کو آخر زمانے میں بہت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے اس کو کہا گیا ہے، شاید آپ بھی سن چکے ہوں، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ یہ معرفت، یہ شناخت، یہ اگر حاصل ہو جائے تو دین کی گمراہی سے بچے گا انسان۔ بالکل۔ آخر میں کہتا ہے اسی دعا میں، اگر معرفت جو تم نہیں دو گے، اللہ خدا سے مانگنا ہے نا، معرفت بھی یہ میں چاہتا ہوں معرفت حاصل کروں لیکن یہ بھی خدا سے مانگنی ہے، بے شک۔ یہ شناخت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے۔ یعنی اتنا توحید کا نظریہ جو ہے وسیع ہے اسلام میں، خصوصاً تشیع میں، کہ انسان اگر توحید سمجھ پائے اس کے لیے سب کچھ حل ہے، بے شک، اس کے لیے سب کچھ حل ہو جائے گا، پھر وہ محتاج نہیں رہے گا کسی کا، پھر وہ غنی ہے، بادشاہ ہے، پھر وہ سب کا بڑا ہے، جب اس کے لیے توحید حل ہو جائے، جب اس کے خدا کی ذات حل ہو جائے۔ تو اس کے لیے اس کو پہلے معرفت، شناخت حاصل کرنی ہے خدا کی، اللہ تعالیٰ کی۔ شاید پھر انسان میں وہ اللہ کی صفات بھی آ جاتی ہے۔
ہاں دیکھیں اصل میں جو یہ ہے کہ ذات سے ہمیں کام نہیں ہے. بالکل. ذات میں گم ہو جائیں گے، خدا ہمیں روکتا ہے، دین ہمیں روکتا ہے، قرآن ہمیں روکتا ہے، اہل بیت ہمیں روکتا ہے کہ ذات میں آپ نہ جائیں. ذات میں جائیں گے نہیں پہچان سکتے، نہیں سمجھ سکتے خدا کیا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے آپ صفات میں جائیں. خدا رازق ہے، خدا خالق ہے، خدا مختلف صفات رکھتا ہے، ان میں جائیں. جب آپ صفتیں سمجھ جائیں گے نتیجتاً آپ کو بہتر سمجھ آئے گا آپ کا خالق کون ہے، آپ کا خدا کون ہے، آپ کس کی پرستش کرتے ہیں، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، یہ بہتر آپ کو سمجھ آئے. بالکل. میرا یہ سوچنا تھا کہ ہمیشہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے جو نظریہ چاہیے ہمیں ہے، لیکن اب جب کبھی میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ شاید مجھے یہ سمجھ کیوں نہیں آیا، تو اس کا میں یہ جواب دیتا ہوں کہ شاید میرے ذہن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایسے پہچان سکوں. ہاں وسعت نظر ضروری ہے. انسان کو اپنے دماغ کو وسیع کرنا، اپنے ذہن کو وسیع کرنا، اپنے علم کو وسیع کرنا، یہ اس کے نظریہ کو بڑھاتا ہے، خدا پر بھروسہ بڑھاتا ہے، خدا کی جو ملکیت ہے، مالکیت ہے، اس کو سمجھاتا ہے اس انسان کو. اور یہ مجھ پر منحصر ہے. اس لیے ہر ایک کی سمجھ خدا کی اس کی شناخت کے تابع ہوتی ہے. میں کتنا خدا کو سمجھتا ہوں میری شناخت کے تابع ہے. میں نے کتنا خدا کو سمجھا ہے. کیا میں یہ سمجھتا ہوں جس نے مجھے آنکھیں دی، جس نے مجھے یہ سب دیا، جس نے مجھے کائنات دی، جس نے میرے لیے سب کچھ بنایا، جس نے آفتاب کو میرے لیے مسخر کیا، جس نے کائنات میں جو کچھ بھی ہے صرف میرے لیے صرف میرے لیے بنایا تاکہ میں اس کے سامنے کہوں میرے رب یا رب. یہ اس پر انحصار ہے میں کتنا سمجھتا ہوں. دیکھیں قرآن بھرا پڑا ہے اہل بیت کے احادیث، نہج البلاغہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ہر جگہ موجود ہے. ہمارے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اتنا آپ کا جو ہے خدا پر اعتماد، خدا کا یقین ہو کہ آپ کا جوتے کا فیتا بھی اگر ٹوٹ جائے نا، ضرورت ہو، آپ کو فیتے کی ضرورت ہو، کہاں جائیں گے؟ آپ دکان کے پاس نہیں جائیں، اس کے وہ بھی آپ خدا سے مانگیں، وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے. یہ بہترین، یعنی آپ کا خدا کا کنسپٹ کتنا ہے، عقیدہ کتنا آپ کے اندر ہے، اسی حساب سے آپ شناخت ہے. اور جب آپ اس کے ہو جائیں گے، جب آپ اس کے بن جائیں گے، وہ پھر آپ کو سب کچھ آپ کے لیے اطعنی اجعلک مثلی، تم میری اطاعت کرو میں تجھے اپنا جیسا بناؤں گا. سبحان اللہ. اذا اردت شیئا، میں جب کوئی چیز ارادہ کرتا ہوں، قلت لہ کن فیکون، میں کہتا ہوں بن جاؤ، ہو جاؤ، وہ بن جاتا ہے. اور جب تم میری اطاعت کرو گے، تم کہو گے کن فیکون، تم کہو گے بن جاؤ تو بن جائے گی. ارادہ تمہارا ہے، شناخت تمہاری ہے، پہچان تمہارا ہے. کتنا ہے بھروسہ اللہ تعالیٰ پر. یہ مسئلہ ہے آج کے زمانے کے لیے کہ شناخت اور بھروسہ وہ ہم حاصل نہیں کر سکے. عقیدہ سٹرونگ کیسے بنائے؟ سٹرونگ بنانا ہے نا، آپ نے بنانا ہے کہ آپ یہ تصور کریں آپ کس لیے آئے ہیں. بالکل. پہلا قدم جو انسان کی اس دنیا میں پہچان کے لیے، شناخت کے لیے ضرورت ہے، وہ پہچانے کہ میں کیوں آیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے اس دنیا میں. کھانا پینا، مکان بنانا، روپے جمع کرنا، مال جمع کرنا، یہ میرا یہ ہے، یا اور کوئی واسطہ ہے، اور کوئی ضرورت ہے جس ضرورت کے تابع میں اس دنیا میں لایا گیا ہوں. میں کیوں لایا گیا ہوں، مجھے کیوں خلق کیا. کیا میرا یہی ہے میں آؤں، یہاں کھاؤں، رہوں اور اس کے بعد چلا جاؤں؟ یہ تو عبث ہو گیا، یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کے بنانے کا. آپ کے بنانے کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے. جو متون احادیث میں، جو قرآن میں
بر کے ہیں اور آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. ہمیشہ خداوند کریم آپ کو یہی بتاتا ہے کہ تم عبث نہیں آئے ہو. تمہارا مقصد ہے, آنے کا مقصد ہے, آنے کا ہدف ہے, آنے کا جو آپ لائے گئے ہیں اس کا ایک اہم مقصد ہے کہ تمہاری ابدی زندگی جو تمہاری ہے وہ اہم ہے. بالکل. یہ گزر جائے گی 60 سال کی, 80 سال کی, 100 سال کی, نوح کی زندگی 1000 سال کی ہو, پھر بھی گزر جائے گی. لیکن بالآخرہ ابدی زندگی جو ہے وہ ہے, اور اس کے لیے آپ کو یہاں کام کرنا ہے, اس کے لیے یہاں آپ کو جمع کرنا ہے, اس کے لیے یہاں آپ کی کمائی جو ہے وہ وہاں پر کام آئے گی, وہ ضرورت ہے, اور یہی پر آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے تابع آپ کا وہاں جو ہے گھر بن جائے گا. کیسا بنے گا وہ آپ پہ ڈیپینڈ, وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کیسا بنائیں گے, اینٹیں کیسی ہوں گی وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. گھر کی رونق روشنی کیسی ہوگی وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. ہر چیز جو اس گھر میں ہوگا وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسا بنائیں گے یہاں پر. بالکل. یہ اہم ہے انسان, اور یہ اسی شناخت سے شروع ہوتا ہے, اسی واسطے سے شروع ہوتا ہے, اسی رابطے سے شروع ہوتا ہے. جو رابطہ آپ دیکھیں ہم بہت آسان لیتے ہیں. کیا دیا خدا نے آپ کو؟ پورا بدن دیا, آپ کو جسم دیا, آنکھیں دی. اتنی آنکھیں, اگر آپ آنکھوں پر ہی تھوڑا سا فوکس کریں, یہ کیسی فوکسنگ کرتا ہے, یہ آنکھیں کیسی فوکسنگ کرتی ہے, اس کا فوکس کرنے کا طریقہ کیسا ہے. آج یہ جو آپ کے کیمراز ہے, ایسا کیا ڈی ایس ایل آر کیا کہتے ہیں, یہ کیمرہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے جو کچھ خداوند کریم نے بنایا ہے. بالکل. یہ دیا آپ کے لیے, کمانے کے لیے ہاتھ دیے ہیں, ٹانگیں دی ہے, زبان دی ہے, کان دیے ہیں, جو کچھ بھی ہے آپ کے بدن میں ایک احسن نظام دیا ہے. یہ ایک, اس کے بعد باہر جو نعمتیں خداوند کریم نے آپ کے لیے ارزانی رکھی ہے, ان نعمتوں میں بہترین سے بہترین نعمتیں ہیں. اس کے بعد اگر آپ مسلمان ہیں, اگر آپ اسلام سے وابستہ ہے, یہ بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی. اس کے بعد اگر آپ ولایت سے منسلک ہیں, یہ بڑی نعمت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت. یہ نعمتیں جو آپ استعمال کرتے ہیں, جو آپ کو دی گئی ہے, ان نعمتوں کو کوئی یہ تو ہونا چاہیے. بالکل. آپ 5 منٹ نماز پڑھنے سے تھک جاتے ہیں, کیوں؟ آپ کا ہدف کیا ہے, کام کیا ہے؟ کھانا پینا ہدف ہے, مکان بنانا ہدف ہے, گاڑی حاصل کرنا ہدف ہے, تو عبث ہے. آپ چلے گئے, گاڑی رہ گئی. بالکل. آپ نکل گئے, مکان رہ گیا. آپ نکل گئے, آپ کے بچے آپ کے رہ گئے. سب کچھ. ہدف کیا ہوا پھر؟ اگر یہ سب چیزیں ہدف ہے, اگر ان چیزوں کو ہدف آپ قرار دیتے ہیں تو عبث ہے. لیکن اگر ہدف بڑا ہے, آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ ان کو پہنچنے کے لیے اس ہدف تک استعمال کر سکتے ہیں. بالکل. اس لیے آپ جب عبادت کریں گے تو کہیں گے کہ میری عبادت یار, میں 10 منٹ 15 منٹ عبادت کرتا ہوں, یہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ میں خدا کو پہچان کر, ہاں 10 منٹ کرنی ہے, 15 منٹ کرنی ہے, 20 منٹ کرنی ہے, لیکن ہاں اس میں کوئی یہ تو ہو کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو. بالکل. معرفت تو ہو آپ کے ساتھ کہ کس کی عبادت کرتے ہو. اس لیے آپ جب عبادت پر بیٹھیں گے, اس معرفت, اس عارفوں کا مسئلہ کیا ہے, بہجت کا مسئلہ کیا تھا, اعلی اللہ مقامہ, رہبر کا مسئلہ کیا تھا, وہ کیوں اس معرفت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. یعنی پہچان, شناخت جب حاصل ہو گئی تو انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کے سامنے بیٹھے. بالکل. ہمیشہ اس کی عبادت کرتے رہے, اس سے بات کرے, ہمیشہ بات کرتا رہے. یار دنیا کا رہبر, آپ دیکھیں دنیا کا رہبر, لیکن اس حد تک, اس جگہ تک
اس دور تک پہنچ گیا کہ وہ طبق اخلاص میں اپنی زندگی رکھتا ہے، قربان کرتا ہے تاکہ اس پروردگار کی لقاء کو پہنچے، بے شک، وہ لقاء حاصل کر سکے، وہ مقام شہادت حاصل کر سکے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے؟ یہ صرف پہچان اس کی یہ صرف شناخت ہے، معرفت ہے۔ معرفت کو ہم نے بڑھانا ہوگا۔ اگر ہم معرفت حاصل، آج کے میڈیا میں یہ اس نے تو ہمیں خراب کر دیا بدقسمتی سے۔ یہ ہاں اس میں ہے، مواد ہے، حاصل کر سکتے، اس میں بہت کچھ ہے حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے اتنی کہ ہم گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھے۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے، پہچان کی ضرورت ہے، تھوڑا توفیق کی ضرورت ہے، اور انسان کا جگر اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ بالکل، آپ نے بات کی کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک عام انسان جس کے پاس ڈگری نہیں ہے کوئی عالم کی، وہ خود سیکھے یا کسی عالم سے سیکھے؟ یہ آج کل ایک ڈیبیٹیبل کوشچن ہے۔ خود سیکھنے سے آپ کیا بن سکتے ہیں جب تک رہنما نہ ہو؟ آپ بڑے بڑے مراجع کو دیکھیں، بڑے بڑے اساتذہ کو دیکھیں، سائنٹسٹوں کو دیکھیں، بڑے بڑے جو کچھ بھی دیکھنا ہوگا، پروفیسرز وغیرہ، انٹلیکچوالز جو بھی ہوں گے، ان کو آپ دیکھیں، کیا وہ کتابوں پر انحصار کر کے کہیں پہنچے ہیں، یا ان کے بیک میں، ان کے پشت پناہی میں کوئی ایسی شخصیت رہی ہے جس نے ان کو یہ نکھارنے میں، اپنے جو اندر کا ان کا وجود ہے وہ نکھارنے میں مدد کی ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں گے تو استاد کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، مجتہد کی ضرورت ہے، مراجع کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، ولی کی ضرورت ہے۔ یہ آپ احساس کریں گے۔ اور ہاں، آپ علم حاصل کر سکتے ہیں پڑھنے سے، لیکن علم کو آپ نہج نہیں دے سکتے، ڈگر نہیں دے سکتے، راستہ نہیں دکھا سکتے۔ کس طریقے سے علم آئے گا؟ علم آئے گا فرعون بناتا ہے، علم آئے گا، یزید کے پاس بھی علم تھا، یزید کے پاس اتنا یہ تھا کہ وہ جب سنتا تھا ایک ہی بار میں وہ یاد کرتا تھا، حفظ کرتا تھا، اتنا یہ تھا۔ علم ہونا یہ نہیں ہے، علم کی نہج جب تک نہ ہو، علم کو جس سانچے میں آپ ڈالیں گے وہ سانچہ آپ کو جب تک نہ دیا جائے، وہ راستہ آپ کو جب تک نہ دیا جائے، یعنی استاد اہمیت رکھتا ہے اس علم کو انسان کو دنیا میں کس طرح استعمال کرنے میں۔ بالکل، عالم بہت سارے ہیں، آج بنے ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بہت سارے عالم ہیں، اس لیے باتیں زیادہ ہوتی ہے لیکن نتیجہ کم ہوتا ہے۔ کون سا عالم حاصل خیز ہو سکتا ہے جس کے پیچھے امام خمینی ہو، جس کے پیچھے مطہری ہو؟ میں یہ ایک مثال دیتا ہوں، مثال جس کے پیچھے ایسی فکریں ہوں جو اس کو راستہ دکھائیں۔ یار علم حاصل کیا، لیکن علم کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ استاد اس کو نظریہ دیتا، تفکر دیتا ہے، بالکل، وہ اس کو سمجھاتا ہے، وہ اس کو نہج دیتا ہے۔ یہ ضرورت ہے انسان کی۔ علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد یا علم حاصل کرنے کے دوران استاد کی اہمیت رہتی ہے، ضرورت رہتی ہے، جو اس کو نہج دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، بہترین، صحیح اور اہم راستہ۔ ہم اگر آج کی مثال لے لیں، آج کسی سے میں علم حاصل کر رہا ہوں تو کیا میں اس پہ سوال کر سکتا ہوں اپنے عالم سے؟ کیا آپ نے اگر یہ فلانا چیز بولی تو اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہے، مجھے بتائیے؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اگر کسی عالم سے سوال کرتے تو شاید وہ ایگو پہ بھی لے لیتے ہیں کہ تم مجھ سے بہتر نہیں جانتے ہو،
ایسا بھی ہوتا ہے. صحیح ہے, کیوں نہیں پوچھنا ہے, لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ عالم جو ہے باعمل عالم ہے, آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اعتقاد ہے, اگر اعتماد ہے. ہاں, میرے جیسے عالم سے جس پر آپ کا اعتقاد نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, اس کی علم کا معلوم نہیں ہے, اس سے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کا جو ہے ایڈریس کیا ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن جہاں آپ دیکھیں, میں جب قرآن پڑھتا ہوں میں آیا نمبر نہیں بتاتا ہوں. عام تقریروں میں جب میں سٹیج پر جاتا ہوں میں کبھی آیا نمبر, کیونکہ مجھے یقین ہے اپنے آپ پر میں آیت صحیح پڑھتا ہوں. مجھے یقین ہے اپنے آپ پر میں حدیث کوٹ کر کے جہاں سے میں نے دیکھی ہے صحیح پڑھتا ہوں, اس لیے میں آیت نمبر وغیرہ یہ کوٹ نہیں کرتا. آپ کا اگر اعتماد ہو مجھ پر تو آپ نہیں پوچھیں گے. بالکل. یعنی وہ پہنچتی ہے پھر کہاں, اس معرفت کی منزل تک پہنچتی ہے. آپ کی امام کی معرفت کیسی ہے, رسول کی معرفت کیسی ہے, خدا کی معرفت کیسی ہے. جب امام کی معرفت آپ کے لیے ثابت ہو گئی تو بذات خود آپ ایک ایسے عالم جو باعمل عالم ہو اس کو سوال نہیں کریں گے. ہاں, میرے جیسا جس کے پاس عمل نہیں, جس کے پاس کوئی یہ نہیں ہے, ہاں ممکن ہے آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. آپ کا یہ فیڈ بیک کہاں سے ہے, کہاں سے لیا ہے آپ نے, یہ پوچھ. لیکن جہاں یہ آپ خود بخود آپ کے لیے حل ہو جائے گا, یہ خود بخود آپ کے لیے حل ہو جائے گا. جب آپ کے لیے حل ہیں تو آپ پوچھنا اور نہ پوچھنا وہ آپ پر اس وقت کی کیفیت پر انحصار رکھتا ہے. بالکل. علامہ صاحب آپ معجزات پہ میں علامہ نہیں ہوں. اوکے, یہ علامہ نہ کہے, شکریہ. فرق کیا ہے علامہ اور عالم میں, کیا کہہ سکتے ہیں اس میں؟ بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے, بہرحال ضرورت نہیں ہے اس وقت. لیکن علامہ اس جگہ پہنچا ہو کہ وہ علامہ کہنے کے قابل ہو, اس کی معرفت, اس کی شناخت, اس کا علم, اس کا برتاؤ, اس کا طریقہ, یہ سب مل کر جو ہے وہ اس کو علامہ بناتے ہیں. علامہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ اپنی اپنی ذاتی چیز ہے. میں نے سید جیسے ہوتے ہیں, سیدوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ آگا لگاتے ہیں, سید بھی لگاتے ہیں, ان میں کچھ فرق ہے؟ اصل میں آغا جو ہے الف مد آ, قاف الف, یہ ایک ادھر جو ہے ایک غلط کنسپٹ ہے. آغا لکھتے ہیں, صحیح نہیں ہے. آغا صحیح نہیں ہے. فارسی کا جو تلفظ ہے وہاں قاف کو غین پڑھتے ہیں. اصلی جو فارسی اسپوکن انسان ہے وہ قاف کو غین پڑھتے ہیں, اس لیے وہ آغا کہتے ہیں. لیکن اصل فارس ٹیکسٹ میں جائیں گے تو یہ آغا صحیح نہیں ہے, آقا ہے, آقا. لیکن اب ان کا تلفظ جو ہے قاف کو غین پڑھتے ہیں, اس لیے آغا کہتے ہیں. یہ مسٹر ہے, مسٹر. اوکے. سید ایک الگ چیز ہے. سید یعنی وابستگی. بالکل. سید یعنی سیدہ سے تعلق, سید یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق. آغا آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں, عربی میں عربی کا سید بتائیں گے وہ مسٹر ہوتا ہے, وہ وہی مسٹر ہے. جیسے یہاں سے جو جیسے یہاں آغا ہے, جیسے یہاں مسٹر ہے, بہتر, وہ وہی ہوتا. لیکن اصلی سید جو ہے وہ اگر وہ تعلق کے طور سے ہو, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کی اولادوں میں سے ہو, تو وہ الگ چیز ہے. اس کی الگ حیثیت ہے, اس کا الگ مرتبہ ہے, اور وہ ہم رکھ سکتے ہیں اس کا بھرم, اس کا جو اصل حق ہے اس سعادت کا, سیادت کا, کیا وہ ہم رکھ سکتے؟ وہ بھی انسانوں پر انحصار ہے. بالکل. ممکن ہے کوئی سید ہو غلط کاموں میں ہو, کوئی سید ہو صحیح نہیں ہو, لیکن یہ انحصار ہے اس شخصیت پر. اس میں اس کی دخالت, سید کی دخالت نہیں ہوتی. ہاں, سید انسان کو بچاتا ہے,
بالکل. یہ فرزند اگر سمجھ جائے، اگر یہ انسان سمجھ جائے میں فرزند زہرا ہوں، میں فرزند رسول ہوں، تو وہ بہت ساری چیزوں سے انسان ہراس کرے گا، اپنے آپ کو بچائے گا. شاید اس کے ذہن میں یہ چلتا رہے گا کہ کل پکڑ سب سے پہلے مجھے ہی ہوگی. ضروری ہے، جتنا آپ کو عہدہ بڑا ہو اتنی ہی پکڑ زیادہ ہے، بالکل. اتنی ہی پوچھ تاچھ زیادہ ہے انسان کے لیے. اس لیے اس کا احترام ٹھیک ہے، لیکن احترام کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا یہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں پر ہوں، کیا میں اس قابل ہے، میں ایسے کام کر سکتا ہوں، ویسے کام کر سکتا ہوں، یہ اس پر منحصر ہے. بالکل. آپ نے جب یہ علم کا سلسلہ شروع کیا حاصل کرنے کا، کن سے متاثر ہوئے آپ؟ ہمارے دوران کا جو متاثر کنندہ ہے، جس نے دنیا کو متاثر کیا، پوری دنیا کو متاثر کیا، وہ ہمارے رہبر کبیر ہیں، امام خمینی قدس اللہ نفسہ الزکیہ. وہ ایک امام، ایک رہبر، ایک عالم، ایک مجتہد، ایک جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے تھے، لیکن سادگی کے ساتھ. بالکل. ایک سادہ سی شخصیت جو ایک کمرے میں جس کی زندگی گزری اور جس کی اکثر زندگی جو ہے وہ مختلف ملکوں میں گھومتے ہوئے، یا کیا کہیں گے اس کو کہ آپ کو ملک بدر کیا گیا، یہ ملک بدری گزارتے ہوئے گزر گئی، اور آخر میں وہ ایسا انقلاب لے آئے جس نے پیغمبر کے اسلام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اور اس پر آخری مہر لگانے والے ہمارے رہبر ہیں. بالکل. رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی قدس اللہ نفسہ الزکیہ، جس نے 1400 سال بعد دکھا دیا کہ حسین نے کیا کیا تھا. سبحان اللہ. 1400 سال چھوٹی بات نہیں ہے. چھوٹی بات نہیں. 1400 سال بعد ایسا منظر دکھا دیا جو کربلا کا منظر تھا، ہو بہو کربلا کا منظر. ہاں، یہاں ایک میرا اپنے آپ سے سوال ہے، اور میں نے ہر ایک سے سوال، جس سے بھی میں ملا، میں نے یہ سوال کیا. میں دفتر رہبری میں گیا تھا، حکیم الہی صاحب سے میں نے کہا کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے، دلہاڑی کے لوگوں کا سوال نہیں تھا، میرا اپنا سوال تھا، ذاتی سوال تھا. یہ ہمارے زمانے میں مارے گئے نا، شہید ہو گئے، ہماری آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے، آپ کہاں تھے؟ گھر میں. یہ شہید لاری جانی سے لے کر مجھ حقیر تک یہ سوال ہے. بالکل. تم کہاں تھے؟ تمہارا امام مارا گیا، تم کہاں تھے؟ کل کو امام آئے گا، 12ویں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آئیں گے. جب وہ آئیں گے، میزائل ان کی جگہ کی طرف نصب ہے. ٹھیک ہے، معجزہ کرنا ہے، کتنا معجزہ کرنا ہے؟ اگر معجزے پر انحصار ہے تو تب سے دکھاتے خدا. 1200 سال کیوں انتظار کرنا تھا؟ 1200 سال سے معجزہ دکھاتے، یار نکلنا ہے، ظہور کرنا ہے، دنیا کو عدل انصاف سے بھرنا ہے. اگر ایسا ہوتا تو نہیں، یہ نہیں ہے. یہی ہے پریکٹیکل، یہی ہے جو ہمیں دکھایا گیا کہ تم کہاں ہو. تم کوفیوں کو سوال کرتے ہو، کوفیوں سے پوچھتے ہو، کوفیوں کی مثال دیتے ہو. تم کہاں ہو؟ تم کس جگہ ہو؟ کیوں 1 لاکھ لوگ جمع نہیں ہو گئے اس کے گھر کے ارد گرد؟ کیوں 1 لاکھ جانیں قربان نہیں ہو گئی؟ کیوں نہیں ہو گئی؟ کیوں نہیں؟ یہ سوال مجھ سے ہے. ہر ایک کے پاس اپنا جواب ہونا چاہیے. آپ کے پاس اپنا جواب، علی لاری جانی کے پاس، شہید لاری جانی کے پاس، انشاءاللہ ہمیں تو کہنے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس اپنا جواب ہے. ہمارے پاس ہمارا جواب ہونا چاہیے. میں نے جب سنا میرا امام مارا جا رہا ہے، میزائل آ رہے ہیں، میں آگاہ تھا، دنیا جانتی تھی کہ اس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. تم کہاں تھے؟
کل کو امام آئے گا, کل کو بارہواں آئے گا, کل کو مہدی آئے گا. وہ کعبے میں آنا ہے وہ سب جانتے ہیں, مجھ سے بہتر امریکہ جانتا ہے, مجھ سے بہتر اسرائیل کے وہ جانتے ہیں ان کو کہاں آنا ہے. تم کیا کرتے ہو؟ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا میدان کربلا میں یہ دکھانا تھا. کیوں نماز پڑھنی تھی؟ اندر پڑھتے, خیمے میں پڑھتے, سبق ہمارے لیے تھا. یہ دکھانا ہے آخر زمانے کے لوگوں کو, خصوصاً امام کے چاہنے والوں کو. اس لیے قلت ہے. 20-30 کروڑ شیعہ ہے, 20-30 کروڑ شیعہ ہونے کے باوجود 313, اس لیے قلت ہے, اس لیے قلت ہے. مجھ سے سوال پوچھا جائے گا کہاں تھے تم, اور یہی حالت ہوگی کل ظہور کے وقت. اب تم میزائل کو کیسے روک سکتے ہو وہ تم جانو. امام کی طرف آنے سے یہ تیر, وہ کیا کرتے تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جو تھے, اصحاب جو تھے, وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کھڑے ہو گئے تھے نا, امام کی نماز قائم کر رہے تھے تو وہ کھڑے ہو گئے تھے. کیا کرتے تھے؟ تیر آتا تھا وہ اس کے سامنے ہو جاتے تھے, اس تیر کو روکتے تھے. تم کیسے روکو گے؟ یہ آپ کیا کریں گے؟ یہ آپ سے سوال ہے, آپ کے لیے تجربہ ہے. یار تمہارے سامنے تمہارا امام جس کی لاش کی ٹکڑے کی بھی نہ ملے, نہیں ملے, کچھ نہیں ملا, سننے کے مطابق 3 ٹکڑے ملے ہیں. تمہارا امام جس پر تمہارا کل انحصار ہے, کل انحصار ہے, تمہاری ولایت, تمہارے دین, تمہارے مذہب, تمہارے عدل, تمہارے انصاف, تمہاری سب چیز کا انحصار اس پر ہے. وہ اگر آ گیا تم کہاں ہو؟ وہ اگر آ گیا تم کس جگہ ہو؟ شاید سوال پوچھنے کی ضرورت ابھی ہے. ہاں, سب کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. جب امام مارا گیا, امام خامنہ ای, اصل امام کی, معصوم امام کی ابھی بات نہیں کرنا, بالکل. جب امام مارا گیا, میرا فرسٹ عکس العمل جو ہے وہ کیا تھا؟ اسی پر میرا انحصار ہوگا, وہی میرا کنسپٹ ہوگا میری امامت کا. دنیا غالب ہو چکی ہے ہم پہ, شاید دنیا ہم پہ غالب ہو چکی ہے. نہیں, کس نے بتایا ہم دنیا پر غالب ہیں؟ ہم نچا رہے ہیں ابھی دنیا کو. ایران نچا رہا ہے دنیا کو ابھی. کس نے کہا ہم پر غالب ہو گئے؟ یعنی آپ کس اینگل سے کہہ رہے ہیں؟ یعنی دنیا نے ہم پر, اس دنیا نے غلبہ کیا. ہاں, دنیا کی محبت. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. ہمیں موت بھول چکی ہے. ہمیں شاید موت اب شر لگتا ہے کہ ذکر نہ کرو اس کا. شاید مجھے ڈر لگتا ہے اپنے گناہوں سے. مجھے پتہ ہے میں گنہگار ہوں, لیکن میں ڈرتا ہوں وہ بتانے سے, اس لیے میں موت کا ذکر بھی نہیں کرتا ہوں. موت کا ذکر انسان کو زندہ رہتا ہے. بالکل. موت کا ذکر, موت کی یاد جو ہے وہ انسان کو صحیح زندگی کرنے کا راستہ دکھاتی ہے. جس کو موت یاد آتی ہے, موت یاد رہتی ہے, وہ کبھی نہیں بھولتا ہے, اور نتیجتاً اس کی زندگی جو ہے وہ بہتر زندگی ہوتی ہے, وہ ولایت کے تابع زندگی ہوتی ہے, وہ خدا کے ارشادات فرمودات کے تابع, پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے تابع زندگی ہوتی ہے, جس کو موت یاد رہے. ہاں, ہم موت کو بھول چکے ہیں, اس لیے زخرف دنیا میں پڑ چکے ہیں, اس لیے دنیا کی متاع میں گم ہو گئے, دنیا کے غرور میں گم ہو گئے. ہاں یہ ہے, یہ آپ نکالے, آہستہ آہستہ نکالے, یہ آخر تک پہنچ رہا ہے, اختتام ہو رہا ہے. اگر آنا ہے بالآخر آنا ہے, بالکل
آج کل پرسوں بالآخرہ آنا ہے. فی المثل کل آ گئے، فی المثل ابھی آ گئے. تمہارے پاس کیا ہے وہ دیکھو. موت بالآخرہ آنی ہے، موت سے وابستہ انسان کو ہونا ہے، سامنا کرنا ہے انسان کو. یہ اگر اس کو یاد رہے نا بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا. بالکل. اصلاً بہت سارے جو انسان کو ڈبو لیتے ہیں اس دنیا میں، وہ بہت ساری چیزیں ان سے بچ جائے گا، بہت خرافات سے بچ جائے گا. بہت جو ہماری شادیوں میں ہوتے ہیں، جو ہمارے مرنے میں ہوتے ہیں، جو ہماری محفلوں میں ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں. میں ابھی اس طرف تو نہیں آؤں گا، موضوع بڑھ جائے گا. ان چیزوں سے بچ جائے گا انسان. یہ ہے نا، یہ دیکھے نا، وہی وہ چیز ہے کہ معرفت کہاں تک، کس حد تک پہنچ چکی ہے. شناخت آپ کی خدا کے ساتھ کتنی ہے، یہ اس شناخت پر انحصار ہے آپ کی زندگی کا، اور اسی شناخت کے تابع آپ کا برزخ اور آپ کی آخرت ہوگی. جب ہم شام کو سونے کی تیاری کرتے تو عموماً طور میرے ساتھ ہوتا ہے، مجھے باقیوں کا نہیں پتہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں آج مجھ سے یہ غلطی ہوئی، وہ غلطی ہوئی، کل سے نہیں کروں گا، شاید کل میں پھر سے وہ کرتا ہوں. ایسا زندگی میں ہوتا رہتا ہے. ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اپنے آپ سے پوچھتے رہیں گے، یہ سوال اپنے آپ سے کرنا، یہ اہم چیز ہے. یہ اپنے آپ سے پوچھنا شام کو، تہذیب نفس. یہ آپ پوچھیں، سوال کریں، کیا کیا آپ نے دن کو، کیوں کیا. ممکن ہے کل پھر کریں گے، لیکن یہ سوال جو ہے یہ آپ کو کسی وقت روکے گا کہ کوئی پوچھنے والا ہے. میرا نفس مجھ سے سوال کرتا ہے. شام کو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کیا تم نے دن کو. یار اس غریب کو کیوں چھینا تم نے، یار اس انسان کو کیوں مارا تم نے. یا اسی طرح آج کی دنیا یہ فرصت نہیں دیتی آپ کو. آج کی دنیا بدقسمتی سے شاید ہم بھی اس میں غرق ہو گئے ہیں، سوتے سوتے بھی اسی کے ساتھ سو جاتے ہیں. بالکل. سوتے سوتے بھی اسی کے ساتھ ہم، اور نیند آ جاتی ہے. خدا کے ساتھ آپ دیکھو کتنی مٹھاس آئے گی آپ کی زندگی میں اگر آپ کو وہ چیزیں آ گئی. سوال آ گیا، پوچھنا آ گیا، اپنے آپ سے سوال، یار تو نے یہ جو کیا دن کو کتنا ٹھیک تھا، کتنا خراب تھا، کتنا اچھا تھا، کتنا برا تھا، کتنا کرنا چاہیے تھا، کتنا. چلو کل آپ پھر کرو، پرسوں آپ پھر کرو، آئندہ آپ پھر کرو، مگر کسی نہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا نہیں یار نہیں کرنا، ضروری انجام نہیں دینا چاہیے یار. اس کے بعد آپ کے پوچھنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں آپ سے. آپ کو یہی نہیں ہے کہ خدا آپ سے پوچھے گا، آپ کے پوچھنے والے بہت سارے ہیں. آپ کے ہاتھ پیر آپ سے پوچھیں گے، یہ تو الگ بات. آپ کا ولی آپ سے پوچھے گا، آپ کا امام آپ سے پوچھے گا، یار میں اس قابل تھا، میری امامت اس قابل تھی. زہرا آپ سے پوچھے گی سلام اللہ علیہ. کس کس کا جواب دینا ہے یہ، اس لیے موت کا ذکر ضروری ہے. اکثر وہ ذہن میں ابھی نہیں آ رہا ہے خود حدیث کے الفاظ کہ موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو. یہ نہج دیتی ہے، یہ آپ کو سنبھالتی ہے، یہ آپ کو زندگی دیتی ہے، بالکل زندگی کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے. یہاں پہ اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھے تو میں جسٹیفیکیشن دینے میں لگ جاتا ہوں، میں برابری لے آتا ہوں بطور انسان اس دنیا میں. لیکن وہاں کا مجھے یہ بھی پتہ ہے وہاں میں جسٹیفائی کروں گا بھی کیا. نہیں، وہاں حق ہے، حقیقت ہے، وہاں جسٹیفائی کرنے کی ضرورت کس چیز کو جسٹیفائی. مجھے لگتا ہے مجھ سے جیسے سوال ہوگا میں وہیں پہ ختم ہوں. نہیں، کوئی جواب وہی ہے جو آپ نے کیا ہے. بالکل جواب وہی ہے جو آپ نے کیا ہے.
وہاں تو غلط کرنا ہی نہیں ہے, امکان ہی نہیں ہوگا ہی نہیں, اور امکان ہی نہیں ہے وہاں غلط کرنے کی. اور یہ جو دعائے کمیل کو پڑھے, دعائے کمیل کو لوگوں سے استدعا ہے, دعائے کمیل کو الفاظ کو پڑھے, اس کے امیر المومنین نے راستہ دکھایا ہے, بندگی, خدا, دنیا, سب کچھ دکھایا ہے, رہنے کا طریقہ کس طرح رہنا ہے دنیا میں, وہ انہی الفاظ میں, انہی کلمات میں امیر المومنین. اور آپ کا خدا کا کنسپٹ جو ہے وہ ابتدائی کلمات میں امیر المومنین بیان کرتا ہے. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. یار تو اتنا رحیم ہے کہ ہر چیز پر تمہاری رحمت کا, میرے خدا تو اتنا رحیم. اسی طرح تمام جو کلمات امیر المومنین وہ بہترین زندگی کرنے کا طریقہ ہے امیر المومنین. ہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. علامہ صاحب پھر سے وہی سوال پہ آتا ہوں, آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے معجزات پہ آپ مانتے ہیں, معجزات کو آپ مانتے ہیں؟ معجزہ ہاں ایک خاص نہج پر, ہاں کرامات ہے, معجزات ہے, یہ ہماری زندگی کا, ہمارے عقیدے کا ایک لا ینحل, جدا نہ ہونے والا حصہ ہے. معجزہ جو ہے وہ نبوت کا حصہ ہے. معجزہ نبوت کو ثابت کرتی ہے, لیکن ہمارے دوران میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو ہم کرامات کہتے ہیں, ان کو ہم کرامات کہتے ہیں. یہ کرامتیں ہیں, ہاں یہ پیش آتی ہے, ہوتا ہے, انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا نہیں کبھی. آپ کے ساتھ کوئی ایسی جو آپ کو یاد ہو؟ کیا آیا کیا نہیں آیا وہ خدا جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, لیکن انسان کے ساتھ ہوتا ہے انسان. جو اس کی دل کی کبھی چاہت ہوتی ہے وہ اسے پیش آتا ہے, غیر معمولی طور پر پیش آتا ہے, ممکن ہے اس کے یعنی احساس بھی نہیں ہو کہ یہ پیش آئے گا, کبھی وہ ہو جاتا ہے. اصل میں ہے نا خدا ہے اوپر, وہ طاقت ہے, طاقت لا یزل, وہ طاقت کل, وہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, وہ طاقت ہے نا. اگر آپ اس دریا کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے, معجزے آپ دکھائیں گے, یعنی آپ نہیں دیکھیں گے, آپ دکھائیں گے. پھر یہ یاد رکھیں, سبحان اللہ. یہ اتینی اجعلک مثلی یہی ہے, یا مثلی, یہ میں تمہیں اپنے جیسا بناؤں گا, پھر تم دکھاؤ گے معجزے. پھر دنیا کو, وہ کیا تھا, میں اکثر مثال دیتا ہوں, ہمارے دوران کا بدقسمتی سے شوگر نے میرے جو بہت ساری چیزیں چھین لی ہے, میرا جو حافظہ ہے وہ مجھ سے چھین لیا ہے. اگر مجھے یاد آیا, بہرحال ہمارے دوران کا ایک عارف نام یاد آیا تو میں بتا دوں گا. بہت بڑا عارف بنا ہے, جو امام کی خدمت میں, جو علی کی خدمت میں, جو معصومین کی خدمت میں, جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہے. شیخ جعفر مجتہدی ہمارے دوران کا بہت بڑا عارف. ہمارے یہاں ایک یہ قاضی صاحب ہے, یہ ہمارے نانا کے استاد تھے, آغا سید احمد علی اللہ مقامہ, ایک بڑے عارف تھے. ابھی بھی ان کے عرفان کی جھلکیں ابھی بھی ہوتی ہیں ان کی قبر کے پاس, ان کے شاگردوں کے ساتھ. یہ ان کے شاگرد تھے, یہ بہت بڑے وسیع عارف تھے, یہ قاضی طباطبائی, اور ان کو قاضی ثانی کہا جاتا تھا. بہرحال شیخ جعفر مجتہدی وہ دکھاتا ہے کہ کیسے خدا کے ساتھ رہنا ہے, اللہ تعالیٰ کے, چونکہ یہ ہمارے دوران سے وابستہ. وہ تقریباً مجھے نہیں معلوم 2002 میں یا 2006 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے پاس کنسپٹ ہیں کہ خدا کے ساتھ وابستگی کیسی ہو, اور جب تم خدا کے پاس آ جاؤ گے پھر دنیا تمہارے پاؤں کی ٹھوکر میں ہوتی ہے.
बिल्कुल, फिर ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत ही नहीं, मसला ये है कि फिर ज़रूरत नहीं होती है। इतनी दुनिया मिल जाती है, फिर ज़रूरत मुझे नहीं ज़रूरत यार, मैं इसका क्या करूं, मुझे जब माशूक मिल गया इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। ये है कि इंसान फिर छोड़ देता है इन चीज़ों को। हम कश्मीर में रहते हैं, इसको लोग जन्नत कहते हैं। अब मैं ये सोचता हूँ कि ये हमारी नज़र इसको जन्नत कहती है, जो असल जन्नत होगी वो क्या होगी। हाँ, हम कभी आते हैं जो मुंह से यहाँ बाहर होते हैं, समझते हैं कि कितना हमने खो दिया है। बिल्कुल, हमने भी खो दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको बहरहाल बर्बाद किया, वो भी अपने तरीके से, हम भी अपने तरीके से। बहरहाल ये जो जन्नत थी वो जहन्नम में तब्दील हो रही है, खुदा न करे। हाँ, इसकी अहमियत समझ में आएगी, लेकिन ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए। शायद गुजर भी गया हो, मुमकिन है, लेकिन कोई आता है, कोई होता है जो इन चीज़ों पर थोड़ा बहुत। करामत की ज़रूरत है। अब करामत की ज़रूरत नहीं, इंसान को इंसान बनने की ज़रूरत है, इंसानी अक़दार की ज़रूरत है। आपको समझ आए नेमत का, जब आपको समझ आएगी नेमत क्या है, तो आप कदर करना जानेंगे, आप उस नेमत की कदर करेंगे। हमें जो वफूर है, देखें ऑक्सीजन की अहमियत कब आपको मालूम होगी, जब वो पैंडेमिक आया था 2019 में, ऑक्सीजन समझ आ गया ये है क्या। तो इस ऑक्सीजन को हम बर्बाद करें, अभी जो पोलन है मिसाल के तौर पर, ये हमारी पैदावार है। बिल्कुल, हमारी ज़ात के लिए, हम अपने मसलन पैसों के लिए ये इतने दरख्त बोते हैं, इतने जो हमारे, हाँ दरख्त की ज़रूरत है, लेकिन वो जो आपके माहौल के लिए सही ना हो, जिससे बीमारियां फैले, जिससे माहौल ख़राब हो जाए, इनसे हिरास करना चाहिए। ये एक अहम ज़रूरत है माशरे की, समझने की, और जो बीमारियां हैं उनको रोकने की। हाँ, कदर आएगी, लेकिन वक्त गया होगा। इंशाल्लाह खुदा करे कि हम समझ सके कि हमें कौन सी नेमतें दी गई है इस कश्मीर के हवाले से। बिल्कुल, और शायद इनमें भी हम अल्लाह ताला का अक्स ही देखते हैं। मेरे एक दोस्त है, सुहेल नाम है उनका, तो उन्होंने परसों ही मेरे से बात कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि मैं जब नदी को बहते हुए देखता हूँ तो मैं खुदा को तलाश करता हूँ। हर चीज़ में है ना। ये शहीद मुतहरी अल्लामा तबाई ज़ाहिरन नकल करते हैं, जब वो सेब लेते थे हाथ में खाने के लिए, तो उसको घूरते रहते थे कि ये सेब कहाँ से एक बीज बना, वो ज़मीन में गया, फिर उसको पानी दिया गया, उसकी हिरासत की गई, हिफाजत की गई, बड़ा दरख्त बना, जब फूल खिले, जब फिर उसके बाद कितनी मुद्दतों बाद ये, और मैं एक चक मार के उसको फेंकता हूँ, और ये मेरे लिए उसने बनाई है। दुनिया की, मैं पहले ही कह चुका हूँ ना, दुनिया की हर नेमत तुम्हारे लिए है, हर नेमत। जो भी अभी तो कुछ नेमतें जो अभी अयान नहीं हो रही है, जिन तक आप रसाई नहीं रखते, जिन तक आपकी पहुंच नहीं है। दुनिया की ऐसी बहुत सारी नेमतें हैं जो पसे पर्दा, पुश्त पर्दा काम कर रही है तुम्हारे लिए। बिल्कुल, तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम नमाज से कतराते हो, और तुम आधा घंटा खुदा को देने के लिए, यार 24 घंटे दिए है उसने, यार 3 घंटे क्या होता है, तुम 3 घंटे खुदा को दे दो, 4 घंटे दे दो, तुम आधा घंटा देने से कतराते हो। तुम्हें लगता है कि मैंने कोई ये किया, यार मैंने दुनिया एक कर दी कि मैंने आधा घंटा खुदा के लिए दिया। तुम हो क्या? आखिर में मैं यही पूछना चाहूँगा, हमारा एक मुख्तसर सा सवाल है। आपने हमसे बात की, कोई नसीहत हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए, या हमारे लिए? मैं अपने लिए नसीहत, हमारे इंडिविजुअलिटी के लिए अपने लिए नसीहत ढूंढता हूँ। हाँ, यही कि
خدا کے ہو جاؤ، خدا تمہارا ہے. کبھی کبھی نہیں. یہ دیکھے نا، یہ دوسرا انقلاب جو آ گیا نا، یہ خدا کے ہونے سے انقلاب آ گیا. مجھ سے اکثر کبھی جو میں زیارت سے آتا تھا، میرے ساتھ زیارت کرنے کے لیے زائرین ہوتے تھے کبھی کبھی، تو زیارت پر جاتے تھے، وہ وہاں دیکھتے تھے یہ جو ایرانی ہیں جلدی نماز پڑھتے ہیں اس طرح 10 منٹ میں، کہ یار یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم وہاں درود. میں نے کہا وقت دکھائے گا یہ کون سی نمازی ہے. بالکل، اور وقت نے دکھا دیا، وقت نے دکھا دیا یہ کون سے نمازی ہے جو 60 دن 62 دن سے ابھی سڑکوں پر کھڑے ہیں. تم ایک رات کھڑے ہو کے دکھاؤ. یہ کون بناتا ہے؟ اس کے ساتھ ملنا، وہ عقیدہ، وہ اعتقاد. اس اعتقاد کو اتنا مضبوط کیا ہے علماء نے. یہ کہہ رہے تھے نا، علم کی ضرورت ہے، علم کے ساتھ ساتھ علماء کی ضرورت ہے. علم کے ساتھ ساتھ رہبر کی ضرورت تھی. کتنی ضرورت تھی کہ ایران ابھی اگر استقامت کیے ہوئے ہے اس کی رہنمائی سے، اگر ابھی کھڑا ہے اس کی رہنمائی سے، جس کا ابھی جنازہ بھی نہیں ہوا، جس کی ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی. کتنا یعنی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے بیٹھے، وہ بلایا آپ نے. آپ یہ خدا کے ساتھ رابطہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے، اور وہی رابطہ ہمیں لے جاتا ہے ائمہ معصومین اور ولایت کے ساتھ رابطہ. سبحان اللہ. اور عزت بھی مل جاتی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے. اس نے دنیا کو ٹھوکر ماری تھی. وہ بتا رہے تھے نا، وہ ایک سادہ سی کرسی، وہ کہہ رہے تھے ان سے آگا اس کو بدلیں گے یار، یہ بہت پرانی ہو گئی. لیکن انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا یار کہ اب کل اس کا بھی حساب دینا ہے. سادہ سی زندگی، لیکن دنیا پر ایسی گرفت، دنیا پر ایسا یہ ہولڈ کہ دنیا ابھی پیروں میں ہے. سپر پاور پیروں میں ہے، سپر پاور پیروں تلے ہے ابھی. جب آپ خدا کے بنیں گے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے بنیں گے. سبحان اللہ. کیسا لگا آج ہمارے ساتھ بات کر کے آپ کو؟ بہت اچھا. دعا کیجیے گا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. خدا کامیابی عطا کرے. ضرورت ہے، معاشرے کو ضرورت ہے، جوانوں کو ضرورت ہے، جو مختلف ان میں جو مختلف کشتیاں ہیں، مختلف کشتیوں میں سوار ہو گئے ہیں. معلوم نہیں ہے ان کو کون سی کشتی کیسی کشتی ہے. کس کشتی میں سوار ہونے کی رہنمائی کی ضرورت ہے. علماء کو لے پکڑے، ان کو لائیں، ان کو وہاں عامل جو ہے، اچھے علماء جو ہے، ہماری طرف نہیں، ہم آپ کو صرف راستہ دکھائیں گے انشاءاللہ. ان علماء کو لے، ان سے پوچھیں اور جوانوں کو متمائل کرے، لائیں اس طرف. ضرورت ہے، وگرنہ کل دوسرے ہوں گے. آ رہے ہیں نا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کیسے جوان آ رہے ہیں، کون سے جوان. کل وہ ہوں گے اور آپ نہیں ہوں گے. یار 20 کروڑ تھے، چلو 30 کروڑ، 20 کروڑ تھے، کیوں 20 کروڑ کام نہیں آئے آپ اپنے امام کے؟ کیوں نہیں آئے؟ چلو 20 کروڑ میں کتنے جوان ہوں گے؟ ریشو اچھا خاصا ہوگا. اتنے سارے جوان ہو کے بھی جوانوں کی یہ حالت ہو، امام کے جوانوں کی یہ حالت ہو، اس کے رونے کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ خدا آپ کو یہ توفیق دے، جوانوں کو لائیں راستے پر. یہ جو انحرافات ہیں ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں بہت سارے انحراف ہیں. میں کوشش کرتا ہوں اپنے جوانوں کے ساتھ
कोशिश करता हूँ। मैंने आगाज़ भी किया था जवानों के साथ रब्ते से, जिसमें होते थे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों, टीचर वगैरह। एक वक्त था 150 स्टूडेंट्स थे मेरे इब्तिदा में, हमने रहनुमाई की उनके। आज है अच्छे इंसान हैं, और मुझे अपना वो ज़ाया नहीं लगता जो मैंने काम किया। इंशाल्लाह अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इला अर्ज़लिल उम्र, उस उम्र की तरफ जा रहे हैं तो काम कम हो रहा है, तो न होने के बराबर है। लेकिन जवानों को ज़रूरत है, आप काम करें, बिल्कुल जवान काम करें, जवानों को लाए, इसमें काम करें, और इंशाल्लाह कोशिश करें इमाम की तरफ लाए उनको, इमाम की तरफ लाए उनको। इमाम को ज़रूरत है, वरना हम मगबून हैं, वरना हम वो क्या कहते हैं, जिनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वरना वो हम उनमें से हैं। कोशिश की है इंशाल्लाह, आप भी कोशिश करें, इंशाल्लाह खुदा रास्ते खोलता है। इंशाल्लाह आप कदम उठाएं, रास्ते अल्लाह के हैं, आप खुदा के लिए करें, दिखाना उसका काम है। बेशक। इंशाल्लाह।